اکثر ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے جو ہے نا ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جاتا ہے، تو ہم آج کل ایک فیشن بن گئی کہ ہم اس لقمے کو نہیں اٹھاتے، اس چمچ کو نہیں اٹھاتے، اور اس کو جو ہے نا وہ ہم بچوں کو، بڑوں کو، اور فیشن کے طور پر جو ہے نا مہذب بننے کے چکر میں ہم جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا نیچے گرا رہنے دے دیتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو لقمہ جو ہمارے ہاتھ سے گرتا ہے نا، وہ لقمہ شیطان کی خوراک ہوتا ہے، اور کئی دفعہ تو وہ ہمارے ہاتھ سے خود جو ہے نا اچک کر جو ہے نا وہ گراتا ہے تاکہ اس کے ہاتھ سے لقمہ گرے اور میں اس کھانے میں شریک ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گرتا تو آپ اس کو اٹھا کے کھا لیتے تھے، اور صحابہ نے کبھی بھی گرے ہوئے لقموں کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس کو خاص طور پر اٹھا کر کھایا ہے۔ تو اس لیے سنت نبوی یہی ہے کہ آپ گرے ہوئے لقمے کو اٹھائیں، صاف کریں، صاف کر کے پھر کھا لیں۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں، کھانے سے پہلے بسم اللہ اگر پڑھنا بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا کریں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کے کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوگا، ورنہ ہمارے کھانے کے اندر ہی شیطان کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور وہ اسی سے پلتا ہے، اور اس شیطان کو پالنے میں ہم خود جو ہے نا بطور ذریعہ استعمال ہو جاتے ہیں، اور اس دور میں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹی لگتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے کہ شیطان کے ساتھ آپ کی مستقل دشمنی رہنی چاہیے، کیونکہ شیطان کوئی موقع نہیں جانے دیتا جب وہ ہمیں ہلاک نہ کرتا ہو۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شیطان کو کبھی کوئی موقع نہ دیں کہ اسے جو ہے نا پالنے کا، اس کا پیٹ بھرنے کا ہم ذریعہ بنیں۔